جامی صاحب، تعلقات کی ایک نئی جہد کا آغاز ہے دونوں ممالک کے درمیان، یہ اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ۔ اگر ہم مڈل ایسٹ کی سچویشن کی بات کی جائیں، جو کچھ صورتحال ہم گزشتہ کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد کیا امپیکٹ ہوگا اور کیا صورتحال ہوگی، خصوصاً پاکستان کے لیے اگر بات کی جائے تو پاکستان کی پوزیشن آئندہ آنے والے دنوں میں کہاں پر ہو سکتی ہے؟ تصور کیا جائے گا اور دونوں ایک دوسرے کی، اس کا مطلب ہے حفاظت کے ضامن بھی ہوں گے۔ یہی نہیں بلکہ اس معاہدے کے تحت آنے والے دنوں میں آپ کو اس کی جو پریکٹیکلٹی ہے وہ مزید نظر آنا شروع ہو جائے گی، جس کے تحت نہ صرف دفاعی ساز و سامان کی مشترکہ طور پر تیاری ہے اور فوجی حکمت عملی ہے، ایک دوسرے کے ہاں جو دفاعی تعاون ہے اس کے فروغ کے لیے کاوشیں وہ دکھائی دیں گی۔ بات بڑی سادہ سی ہے کہ پاکستان بھارت جنگ جو ہوئی، اس جنگ نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان کی جو فوجی قوت ہے، پاکستان کی جو عسکری اسٹرینتھ ہے، وہ کس حد تک اہمیت کی حامل ہے، اور اس کا ادراک اب یہ عرب ممالک کر رہے ہیں جو ہسٹوریکلی فرام لاسٹ فیو ڈیکیڈز ان کی تمام ریلائنس امریکہ کے اوپر تھی۔ ابھی قطر کا جو ذکر کیا گیا، ان کے پاس بھی سارا امریکی اسلحہ، امریکی ساز و سامان ہے، بٹ اٹ واز ناٹ انف، کیونکہ وہ کارگر ثابت نہیں ہو سکا، اس کے باوجود وہاں پہ اسرائیل نے حملہ کیا۔ اور امین شرفین کی جو تحفظ ہے اور اس کے ساتھ جو دفاعی تعاون ہے، یہ میرے خیال بہت بڑی بلیسنگ ہے پاکستان کے لیے، اور پاکستان کے جو ابھرتا ہوا کردار اس کا ادراک ہے۔ اس میں اہم بات یہ ہے کہ یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ یہ دنیا جو ایک زمانے تک بالکل یونیپولر یعنی امریکی طاقت کے آگے جھکاؤ تھا اور اس کے تعاون سے بلاک بنتے تھے، جو حالیہ چینی پریڈ ہوئی ہے اس میں صدر شی جن پنگ کی تقریر بڑی اہمیت کی حامل تھی، کیونکہ 2015 میں جو انہوں نے تقریر کی تھی اس میں انہوں نے کچھ 16 بار لفظ پیس استعمال کیا تھا، اور اب انہوں نے صرف یہ لفظ 6 دفعہ استعمال کیا، اور وہ بھی مشروط کہ امن ہوگا لیکن اس کی شرائط یہ ہوں گی۔ تو اس آج کی جو ان کی حالیہ تقریر تھی صدر شی جن پنگ کی، وہ یہ بتا رہی تھی کہ چین بالآخر ایک بڑی قوت کے طور پر سامنے آ چکا ہے، معاشی قوت بھی، عسکری قوت بھی، دفاعی قوت بھی، ٹیکنالوجی کے طور پر بھی وہ ایک بڑی قوت کے طور پر سامنے آ چکا ہے، اور جن رہنماؤں کو انہوں نے انتخاب کیا اس میں پاکستان کی قیادت موجود تھی، وہ ایک میسج تھا بالخصوص ویسٹ کو اور امریکہ کو اور اسرائیل کی ہیجمنی کو، کہ اس کے پیرالل بھی ایک طاقت دنیا میں موجود ہے۔ وہ طاقت اپنی جگہ موجود، اور پاکستان کی اپنی مضبوط عسکری جو سٹینڈنگ ہے، ان دونوں کو اگر آپ ملائیں اور پھر سعودی عرب کے ساتھ یہ جو معاہدہ ہوا ہے، تو یہ کافی سگنیفیکنٹ اس کے میننگز آتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں اس کے اوپر آپ کو مزید ڈیٹیل سامنے آ جائیں گی بالخصوص حکام کی جانب سے۔ دعا یہ کرنی چاہیے کہ اس کے بدلے پاکستان کی جو معیشت ہے، یہاں جو دہشت گردی ہے، اس کے تدارک کو بھی۔ ہم نے دیکھا کچھ دن پہلے جس طرح سے چائنا میں پریڈ ہوئی اور وہاں پر کوریا کے صدر بھی موجود تھے، پاکستانی بھی وہاں پر جو ہے وہ موجود تھے، وزیر اعظم۔ تو اس خطے میں اگر اس ریجن کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر پاکستان کی اہمیت اب کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ وہاں آپ نے ایک چیز غور کی ہوگی کہ جب ریڈ کارپٹ پہ سیڑھیاں چڑھ کے 4 جو سربراہان مملکت جب تشریف لائے، تو دائیں طرف جو ہے، سب سے دائیں طرف جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تھے، اس کے جو بائیں سائڈ پہ تھے وہ کم جونگ ان تھے، اور اس کے بعد پھر صدر شی جن پنگ، اور اسی طرح صدر ولادیمیر پوٹن تھے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا انڈیکیٹ کر رہا تھا، یہ کیا نظر آ رہا تھا؟ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ دنیا کو بتا دی، اور اس ٹائم پہ امریکن پریزیڈنٹ نے کیا بولا کہ یہ میرے خلاف جو ہے وہ اتحاد قائم ہو رہا ہے۔ دیکھیں، صدر شی جن پنگ نے وہاں ایک بہت اہم بات کہی تھی، ایک تو وہ اسپیکٹیکولر پریڈ تھی، اٹ واز ریئلی اسٹننگ، اور دوسری بات اس کے اندر جو اہم ترین وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ دنیا کا اب یونیپولر نہیں رہے گی، اب دنیا ملٹی پولر ڈائریکشن میں جائے گی، یہ ان کا الفاظ ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا بڑا واضح کہ دنیا میں دھونس دھاندلی اور جو دھمکیوں کی جو سیاست ہے، اور بالکل سر، ہم نے دیکھا دنیا کو بائی پولر سے یونی پولر ہوتے ہوئے، اور اب جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ملٹی پولر کی طرف دنیا جا رہی ہے۔ ساتھ ہی رہیے گا، جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، انہیں بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں۔ طارق صاحب، کہیے گا کہ اہم معاہدہ طے پایا ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان، آپ کو لگتا ہے کہ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے، کیونکہ اسرائیل کسی کی بھی نہیں سن رہا، جس طرح سے اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا، حالانکہ قطر تو مذاکرات میں اہم کردار ادا کر رہا تھا، یہ معاہدہ وقت کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، اگر یہ وقت کی ضرورت نہ ہوتا تو سعودی عرب کو کیا ضرورت تھی پاکستان یہ دفاعی معاہدہ کرنے کی؟ تو بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، یہ وقت کی ضرورت ہے، اور سعودی عربیہ جیسے ملک میں جو اکنامیکلی جو او ای سی کے 57 ممالک ہیں، ان سے سب سے زیادہ طاقتور ملک ہے اقتصادی طور پہ،
اور اس نے یہ ریئلائز کیا کہ ہماری پاکستان سے ڈیفنس کوآپریشن تو دیکھ ہماری پچھلی 8 دہائیوں پہ مشتمل ہے. ہم ان سے مختلف معاملات میں ٹریننگ میں کر رہے تھے اور ہمارے ٹروپس وہاں پہ ڈپلائڈ رہے ہیں. ہم ڈیفنس پروڈکشن میں ان کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے, ہمارے ریگولرلی ان سے اسٹریٹجک ڈائلاگ ہوتے تھے, بٹ یہ جو جوائنٹ میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کبھی نہیں ہوا.